السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، تعارف قرآن کے سلسلے کا آج ہمارا 5واں سبق ہے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ۔ کسی بھی کلام کو ایک زبان سے دوسری زبان میں منتقل کرنے کو ترجمہ کہتے ہیں، اور ترجمے کی اپنی دشواریاں ہیں، اس لیے کہ زبانی تعبیرات عبارت کا ایک اہم تکوینی عنصر ہے، اور کسی عبارت کو ایک زبان سے دوسری زبان میں ترجمہ کرتے ہوئے اس کے اسلوب، تعبیر کی لسانی دلالتوں کا کما حق ادا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اگر انسانی عبارتوں کے ترجمے کا یہ حال ہو تو قرآن مجید کے ترجمے میں تو یہ دشواری کئی گنا بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کی جانب سے عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے، اور جو اپنے الفاظ اور معنی کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، اور کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ قرآن مجید کے تمام معنی سے واقف ہو چکا، یا وہ اس کے الفاظ کو اسی طرح کے پیرائے میں ڈھال سکتا ہے جیسا کہ وہ عربی زبان میں ہیں۔ اور قرآن مجید کے ترجمے کی ان دشواریوں کے باوجود مسلم علماء نے قرآن مجید اور اس کے پیغام کو دنیا کی ساری قوموں تک پہنچانے کو اشد ضروری قرار دیا ہے، چاہے ان قوموں کی زبانیں جو بھی ہوں، اور یہ ترجمے کے بغیر ممکن نہیں۔ اور قرآن مجید کا دوسری زبانوں میں ترجمہ یا تو صرف قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ ہوگا جو تفسیر کے بغیر ہو اور قرآنی آیتوں کے الفاظ اور معنی کی وضاحت تک محدود ہو، یا تفسیری ترجمہ ہوگا جو مثالوں اور اضافی وضاحتوں پر مشتمل ہو، تو یہ عربی کے علاوہ دیگر کسی بھی زبان میں قرآن مجید کی تفسیر ہوگا۔ اور قرآن مجید کے معنی کا ترجمہ چاہے جتنا دقیق ہو، مترجم دونوں زبانوں میں چاہے جتنی دسترس رکھتا ہو اور آیتوں کے معنی سے چاہے جتنا واقف ہو، لیکن وہ ترجمہ قرآن نہیں کہلائے گا۔ اس کے دو سبب ہیں۔ پہلا سبب، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو عربی زبان میں اتارا گیا ہے، اور جو فصاحت و بلاغت کی انتہائی بلندیوں پر ہے۔ اس کی آیتوں کو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں ڈھال دیں تو اس کا نام قرآن مجید نہیں رہ جائے گا۔ دوسرا سبب، ترجمہ قرآن مجید کے معنی کو مترجم نے جیسا کچھ بھی سمجھا ہے اس کا اظہار ہے، اور وہ اس پہلو سے تفسیر کی طرح ہے، تو جس طرح تفسیر کو قرآن مجید نہیں کہا جاتا، اسی طرح ترجمہ بھی قرآن نہیں کہلا سکتا۔ اور قرآن کریم کے معنی کے ترجمے کے قابل قبول ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان قواعد کے مطابق ہو جو علماء نے قرآن مجید کے معنی کی وضاحت کے لیے طے کیے ہیں۔ ساتھ ہی مترجم ترجمہ کو قرآن مجید کے تحریف شدہ معنی کی اشاعت یا اسلام اور مسلمانوں کے شعائر اور مقدسات کی توہین کے لیے ڈھال نہ بنائے، جیسا کہ مستشرقین کے ترجموں یا بہت سے نام نہاد اسلام کی طرف منسوب مترجموں کے ترجموں کا حال ہے، جن کے فاسد عقائد دین اسلام کے عظیم اصولوں کو منہدم کر دیتے ہیں اور اس کے صحیح عقیدہ اور روشن شریعت کو داغدار کرتے ہیں۔ اسی لیے شاہ فہد قرآن شریف کمپلیکس، مدینہ منورہ نے قرآن مجید کے قابل اعتماد ترجموں کی اشاعت کا بیڑا اٹھایا ہے، تاکہ قرآن مجید کا عظیم پیغام اللہ کے سارے بندوں تک ان کی اصلی زبانوں میں پہنچایا جا سکے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین والتابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، وما علینا الا البلاغ۔ اللہ حافظ۔